آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو لے کر چلیں گے افغانستان کے دور دراز گاؤں کی سیر پر۔ یہ گاؤں اپنی قدیم روایات، قدرتی خوبصورتی اور سادگی کے لیے مشہور ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہاں کی زندگی کیسی ہوتی ہے اور یہاں کے لوگ کن روایات کو زندہ رکھے ہوئے ہیں۔ افغانستان کے گاؤں صدیوں پرانی تاریخ، منفرد ثقافت اور روایات کے حامل ہے۔ یہ گاؤں زیادہ تر پہاڑوں، وادیوں اور خشک میدانوں میں واقع ہے اور یہاں کے لوگ قدرت کے قریب زندگی گزارتے ہیں۔ ہر گاؤں کی اپنی خاص پہچان اور روایات ہے جو نسل در نسل منتقل ہوتی آ رہی ہے۔ افغان گاؤں کی سادگی اور فطرت کے ساتھ ان کی ہم آہنگی یہاں کی زندگی کا ایک اہم حصہ ہے۔ یہاں کے لوگ اپنی زمین سے گہری وابستگی رکھتے ہیں اور مقامی وسائل پر انحصار کرتے ہیں۔ ایک سادہ لیکن پروقار زندگی گزارتے ہیں۔ ان گاؤں میں زمانے کی رفتار جیسے تھم جاتی ہے اور لوگ اپنے روایتی طرز زندگی کو آج بھی برقرار رکھے ہوئے ہیں۔ افغانستان کے مختلف قبائل جیسے پشتون، تاجک، ہزارہ اور ازبک، ہر ایک گاؤں کی اپنی منفرد ثقافت اور روایات ہے۔ یہ گاؤں نہ صرف افغانستان کی خوبصورتی اور تنوع کو ظاہر کرتے ہیں بلکہ یہاں کے لوگوں کی مضبوطی اور استقامت کی عکاسی بھی کرتے ہیں۔ دیہی زندگی افغانستان کے گاؤں میں زندگی سادگی اور فطرت کے ساتھ ہم آہنگی کا ایک خوبصورت نمونہ ہے۔ یہاں کے لوگ ایک قریبی کمیونٹی میں رہتے ہیں جہاں سب ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں اور زندگی روزمرہ معاملات میں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ دیہی علاقوں میں کھیتی باڑی اور مویشی پالنا روزمرہ زندگی کا اہم حصہ ہے اور لوگوں کا زیادہ تر وقت ان سرگرمیوں میں گزرتا ہے۔ گاؤں میں زندگی کا انداز سادہ ہے لیکن اس سادگی میں ایک خاص طرح کا سکون اور خوشی پائی جاتی ہے۔ لوگ زیادہ تر اپنے کھیتوں سے حاصل شدہ خوراک پر انحصار کرتے ہیں اور گاؤں کے بچے کھلی فضا میں کھیلتے اور قدرت کے قریب وقت گزارتے ہیں۔ یہاں کی سادہ اور پرسکون زندگی میں روایات اور ثقافت کا ایک خاص مقام ہے اور لوگ اپنے روزمرہ کے معمولات میں ان روایات کو بڑی محبت کے ساتھ شامل کرتے ہیں۔ دیہی زندگی کا ایک اہم پہلو فطرت کے ساتھ مضبوط تعلق ہے۔ موسم کی تبدیلیاں، فصلوں کی بوائی اور کٹائی اور موسمیاتی حالات سب گاؤں کے لوگوں کی زندگی پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ یہ لوگ قدرت کی سختیوں اور نعمتوں کے عادی ہوتے ہیں اور اپنی محنت سے زندگی کے چیلنجز کا سامنا کرتے ہیں۔ اگرچہ دیہی زندگی میں جدید سہولیات کی کمی ہے لیکن یہاں کے لوگ اپنے سادہ طرز زندگی اور کمیونٹی کے اندر مضبوط رشتوں کی وجہ سے خوشحال ہے۔ ان کی زندگی کا انحصار ایک دوسرے کی مدد اور تعاون پر ہے جو کہ ایک مضبوط اور ہم آہنگ معاشرت کی بنیاد فراہم کرتا ہے۔ مقامی روایات اور ثقافت افغانستان کے گاؤں اپنی قدیم روایات اور بھرپور ثقافت کے لیے مشہور ہے۔ ہر گاؤں اور قبیلے کی اپنی منفرد روایات ہے جو صدیوں نسل در نسل منتقل ہوتی آئی ہے۔ یہاں کے لوگ اپنی ثقافت سے گہرا تعلق رکھتے ہیں اور روایتی تقریبات، لباس، موسیقی اور رقص کے ذریعے ان روایات کو زندہ رکھتے ہیں۔ افغان گاؤں میں شادی بیاہ، عیدین اور دیگر مذہبی تہوار انتہائی جوش و خروش سے منائے جاتے ہیں۔ شادی کی رسومات طویل اور رنگ رنگ ہوتی ہے جن میں موسیقی، رقص اور مقامی کھانوں کا خصوصی اہتمام کیا جاتا ہے۔ ان تقریبات میں خاندان اور برادری کے لوگ بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں اور یہ مواقع انہیں ایک دوسرے کے قریب لانے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ مقامی دستکاری بھی افغان گاؤں کی ثقافت کا اہم حصہ ہے۔ قالین بافی، کشیدہ کاری اور دیگر دستکاریوں میں یہاں کے لوگ مہارت رکھتے ہیں اور یہ دستکاری مصنوعات عالمی سطح پر اپنی خوبصورتی اور معیار کے لیے مشہور ہے۔ گاؤں کی خواتین اکثر ان ہنر میں ماہر ہوتی اور اپنے گھروں میں کام کرتی ہے۔ زبان اور ادب بھی افغان گاؤں کی ثقافت کا ایک اہم جز ہے۔ پشتون، تاجک، ہزارہ اور ازبک جیسے مختلف قبائل کے گاؤں میں بولی جانے والی زبانیں، لوک کہانیاں اور شاعری نہ صرف یہاں کے لوگوں کی شناخت ہے بلکہ ان کی روحانی اور ثقافتی وراثت کی عکاسی کرتی ہے۔ یہ روایات اور ثقافت نہ صرف افغان گاؤں کی زندگی کو رنگین بناتے ہیں بلکہ یہاں کے لوگوں کو ان کی شناخت اور وراثت سے بھی جوڑے رکھتے ہیں۔ مقامی روایات اور ثقافت کا یہ مضبوط رشتہ افغان گاؤں کو ایک منفرد اور دلکش مقام بناتا ہے جہاں قدیم تاریخ اور روایات آج بھی زندہ ہے۔ قدرتی حسن افغانستان کے گاؤں قدرتی حسن سے بھرپور ہے جہاں فطرت کی رنگینی اور سادگی ایک ساتھ نظر آتی ہے۔ یہ گاؤں بلند و بالا پہاڑوں، سرسبز وادیوں، بہتے ہوئے دریاؤں اور وسیع میدانوں کے درمیان واقع ہے جو انہیں فطرت کے قریب اور ایک دلکش منظرنامہ فراہم کرتے ہیں۔ ہرات، بدخشان اور نورستان کے گاؤں اپنی قدرتی خوبصورتی کے لیے خاص طور پر مشہور ہے۔
یہاں کے پہاڑ جن میں ہندوکش اور پامیر کے پہاڑی سلسلے شامل ہیں نہ صرف علاقے کو ایک منفرد منظر فراہم کرتے بلکہ یہ علاقے سیاحوں کے لیے بھی ایک پرکشش مقام ہے۔ ان گاؤں کے آس پاس بہتر دریا جیسے کابل اور ہلمند دریا گاؤں کی زمینوں کا سیراب کرتے ہیں اور یہاں کے لوگوں کی زندگیوں کا حصہ ہے۔ بہار کے موسم میں ان وادیوں میں سبزہ پھولوں کی بہار اور پرندوں کی چہچہاہٹ سے بھرپور زندگی جاگتی ہے جو کسی خواب کی مانند محسوس ہوتی ہے۔ افغانستان کے گاؤں میں قدرتی جھیلیں جیسے بند امیر بھی موجود ہے جو اپنی نیلی پانی کے جھیلوں اور ارد گرد کے پہاڑوں کی وجہ سے جنت کا منظر پیش کرتی ہے۔ یہاں کے لوگ اپنی زمینوں سے گہرا تعلق رکھتے ہیں اور قدرت کی اس خوبصورتی کی حفاظت کرتے ہیں۔ ان گاؤں کی قدرتی حسن نہ صرف یہاں کے لوگوں کے لیے سکون کا باعث ہے بلکہ یہ افغانستان کے تاریخی اور ثقافتی ورثے کا بھی ایک حصہ ہے۔ یہ زمینیں قدیم زمانوں سے انسانوں کی رہائش گاہ رہی ہے اور آج بھی اپنی قدرتی دلکشی اور خاموشی سے لوگوں کے دلوں کو موہ لیتی ہے۔ چیلنجز اور مستقبل۔ افغانستان کے گاؤں اپنی سادگی اور قدرتی حسن کے باوجود مختلف چیلنجز کا سامنا کر رہے ہیں۔ ان چیلنجز میں جدید سہولیات کی کمی، تعلیمی اور طبی سہولیات کا فقدان اور بنیادی ڈھانچے کی خستہ حالی شامل ہے۔ دیہی علاقوں میں سڑکوں کی حالت اکثر خراب ہوتی ہے جس کی وجہ سے دور دراز کے گاؤں تک رسائی مشکل ہوتی ہے، خاص طور پر سردیوں کے موسم میں جب برف باری اور خراب موسم آمد و رفت کو مزید مشکل بنا دیتے ہیں۔ تعلیم کے حوالے سے بھی افغان گاؤں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ بہت سے گاؤں میں اسکولوں کی کمی ہے اور جو اسکول موجود ہیں ان میں وسائل اور تربیت یافتہ اساتذہ کی کمی ہے۔ اس کے علاوہ لڑکیوں کی تعلیم میں ثقافتی رکاوٹیں بھی ایک اہم چیلنج ہے۔ صحت کے میدان میں بھی مسائل موجود ہیں۔ دیہی علاقوں میں صحت کی سہولیات ناکافی ہے اور ایمرجنسی کی صورت میں لوگوں کو شہروں کی طرف جانا پڑتا ہے جو کہ وقت طلب اور مشکل ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ صاف پانی اور صحت مند غذا کی فراہمی بھی ایک بڑا مسئلہ ہے جو لوگوں کی صحت پر منفی اثرات ڈال سکتا ہے۔ ان چیلنجز کے باوجود افغان گاؤں کا مستقبل امید افزا ہو سکتا ہے۔ حکومت اور بین الاقوامی ادارے ان دیہی علاقوں کی ترقی کے لیے منصوبے بنا رہے ہیں جن کا مقصد بنیادی ڈھانچے کی بہتری، تعلیم اور صحت کی سہولیات میں اضافہ اور مقامی لوگوں کے لیے معاشی مواقع پیدا کرنا ہے۔ مقامی سطح پر بھی لوگ اپنے گاؤں کی ترقی کے لیے کوشاں ہیں۔ کمیونٹی کے لوگ مل کر اپنے مسائل حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور روایتی مہارتوں کو نئے مواقع میں بدلنے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ اگرچہ چیلنجز بہت زیادہ ہے لیکن افغان گاؤں کے لوگوں کی ہمت اور عزم ان کی ترقی کا باعث بن سکتا ہے۔ مستقبل میں بہتر وسائل اور منصوبہ بندی کے ذریعے یہ گاؤں نہ صرف اپنی روایات اور ثقافت کو برقرار رکھ سکتے ہیں بلکہ ایک روشن اور بہتر زندگی کی طرف بھی گامزن ہو سکتے ہیں۔ افغانستان کے گاؤں نہ صرف قدرتی حسن کا نمونہ ہے بلکہ یہ ثقافت، روایات اور انسانی ہمت و حوصلے کی علامت بھی ہے۔ یہاں کی سادہ زندگی اور مہمان نوازی آپ کو ایک الگ دنیا کی سیر کرائے گی۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ افغانستان کے گاؤں کے بارے میں آپ کے خیالات کیا ہیں؟ کمنٹس میں بتائیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ شکریہ۔